جی حدیث نمبر 588 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں صرف حدیثوں کا ترجمہ ہے، جو اس کے اختلافات تھے یا فقہی مباحث تھے وہ میں بتا چکا ہوں، صرف ترجمہ چلے گا، عبارت اور ترجمہ چلیں۔ اچھا، جہاں ترجمہ مشکل ہوگا وہاں میں بتا دوں گا، جو آسان ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، حاجرہ دوپہر کو کہتے ہیں، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء وجبت کا معنی غروب ہونا، سورج جب غروب ہو جاتا تھا۔ والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر۔ عشاء کی نماز جب لوگ زیادہ ہوتے تو آپ جلدی پڑھتے، لوگ کم ہوتے تو آپ دیر سے پڑھتے، اور صبح اندھیرے میں پڑھتے۔ جی وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، ظہائر یا ظہر کی جمع ہے، ظہروں کی نمازیں جب پڑھتے سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، تو اپنے کپڑے پہ سجدہ کرتے گرمی سے بچنے کے لیے۔ جی ولفظه للبخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا، جب گرمی زیادہ ہو نماز کو ٹھنڈا کرو، یعنی ظہر میں تاخیر کرو۔ جی في روايه للبخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم، واشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من زمهرير۔ جی ایک سیکنڈ رکیے۔ الحمدللہ، یہ چھینک والا الحمدللہ نہیں ہے بھائی۔ اچھا بھائی، بخاری کی روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے جس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی شدت وہ جہنم کی حرارت سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، اور آپ نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، یعنی جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، فقال ربی اکل بعضی بعضا، میرے بعض نے بعض کو کھا لیا ہے۔ جہنم میں اتنی گرمی ہے، اتنی تیز آگ ہے کہ وہ گھٹن کے معنی میں نا کہ میرا اپنا آپ اپنے آپ کو کھا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو اور شدید ترین تم گرمی پاتے ہو۔ آگے حدیث میں پورے الفاظ ہیں، ما تجدون من الحر فمن سمومها، تم جو شدید ترین گرمی پاتے ہو تو وہ من سموم، اس کی گرمائش سے ہے، گرم سانس سے ہے۔ واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها، اور تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو یہ جہنم کی سردی میں سے ہے۔ اس حدیث کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ شروع سے ہی جتنے بھی فقہا، مفسرین، شارحین گزرے ہیں، شروع سے ہی اس حدیث کی شروحات میں اختلاف ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ یہ بات صحابہ کرام بھی بدیہی طور پہ جانتے تھے کہ گرمی اور سردی کی شدت یہ سورج کے سرب کے اوپر سے گزرنا اور سورج کے کنارے پر سے گزرنے کا سب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تو عرب بھی جانتے تھے نا بھئی، یہ تو بدیہی چیز ہے نا، نظر آتی ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو سورج کنارے سے گزرتا ہے، سورج کی کرنیں سیدھی نہیں پڑتی، اس سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور جب سر کے اوپر سے ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے ظاہری معنی مراد لینا کہ گرمی کی شدت اور سردی کی شدت کا جہنم کے سانس سے براہ راست تعلق ہے، یہ تو بدیہی طور پر حدیث کا مفہوم نہیں ہے، اور ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بھی نہیں کریں گے جو مشاہدے کے بالکل خلاف ہو، کیونکہ عرب تو پھر آپ کو جھٹلاتے نا اس پہ، عرب تو دیکھتے کہ بھئی یہ تو واضح طور پر سورج کی وجہ سے ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ میں مزید بات کہوں گا، اگر ہم اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں، اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں کہ گرمی اور سردی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے، تو پھر اس کا مطلب سورج کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جبکہ یہ بات 100% بدیہی ہے کہ گرمی کا تعلق سورج سے، تبھی دیکھو نا رات ٹھنڈی ہوتی ہے، جب دوپہر آتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو عرب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو وہ تو اعتراض کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اس لیے میں اتنا جواب دے رہا ہوں کہ آج بہت سے ملحد اس حدیث کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس کے خلاف باتیں کی ہیں۔
تو کوئی سائنس کی کوئی بہت پیچیدہ تحقیق ہوتی نا، اس کے خلاف بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا سائنسی تحقیق کا اور آپ نے اس کے خلاف ایک بات کہہ دی، بعد میں وہ غلط ثابت ہو گئی. لیکن یہ سائنسی تحقیق ایسی نہیں ہے جو سائنسدان گہرائی میں گھس کے کنویں میں گھس کے کوئی بیٹھ کے تحقیق کی ہو. تو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے نا، کہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ گرمی کا اور سردی کا تعلق سورج سے ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دن میں اکثر گرمی ہوتی ہے. تو اس لیے اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. تو اب اس کا مفہوم دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی جہنم نہ ہم نے دیکھی ہے نہ اس کی پوری حقیقت ہمیں معلوم، تو عین ممکن ہے کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہو کہ واقعی جہنم اس طرح سے گیس خارج کرتی ہو اپنی ہیٹ کو، جس کو نفس سے تعبیر کیا، سانس لینے سے، اور ایک دفعہ ہیٹ خارج کرتی ہے اور ایک دفعہ نہیں کرتی خارج، جس کو ہم ٹھنڈک خارج کرنے سے تعبیر کیا ہے. اب سانس ظاہر ہے ہماری طرح تو سانس نہیں لے گی نا، جس کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، لنگس ہوتے ہیں، اس کا سانس الگ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے بخاری میں ہے احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے محبت تو دل کی گرمی کا نام ہے نا، ایک انسان کی خاص کیفیت کا نام ہے. تو وہ تو پہاڑ میں تو وہ نہ دل ہے نہ جگر ہے نہ گردہ ہے نہ پھیپھڑے ہیں، تو وہ کیسے، تو اس کو وہ اللہ ہی بہتر جانتے کس طرح محبت کرتا ہوگا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جہنم کس طرح سانس لیتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جہنم، یہ جتنے سورج ستاروں میں جو تپش ہے، آگ ہے، اس کا جہنم سے کوئی لینا دینا ہو، کیونکہ ہم سائنس پوری کائنات کی ہے کہ ایک حقیقت پر مطلع نہیں ہوئی ہے. اور جو اللہ نے جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، یہ جو ستاروں اور یہ جو سورج ہے نا، یہ تو کہتے ہیں 9.5 لاکھ، کوئی کہتے ہیں 12.5 13.5 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور یہ آگ کا ایک ایندھن ہے، پورا گیس کا ایک گولا ہے، اس میں اتنی آگ جل رہی ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں سینکڑوں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، سینکڑوں، ایک ایٹم بم پھٹے کیا تباہی پھیلتی ہے. تو اس سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے اجرام ہیں، سورج ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ بنائی ہے، اس آگ کا ان ستاروں اور سیاروں سے تعلق ہو، اور ان میں شدت بھی آ سکتی ہے ان سے، اور ان میں کمی بھی آ سکتی ہو. یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، عین ممکن ہے. اور دوسرا مفہوم ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے نا من سمومہا، کہ تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو فمن سمومہا، تو یہ جہنم کی گرمی سے ہے. تو یہ من سببیہ نہیں ہے، یہ من جنس بیان کرنے کے لیے، من جنس بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید من القوم، رجل من القوم، رجل کس سے ہے؟ قوم سے ہے، تو قوم کا ایک فرد ہے. تو یہاں بھی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت پاتے ہو یہ جہنم کی شدت کی جنس میں سے ہے، اور سردی جو تم پاتے ہو یہ جہنم کی شدت کی کمی کی جنس میں سے ہے. یعنی اس کی مثال دی جا رہی ہے خارج میں، کہ دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے نا، جیسے جنت میں جو بھی لذتیں ہیں وہ دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے نا، لیکن اس کا اور اس سے کوئی لنک نہیں ہے. بھائی دنیا میں ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں بھی انہی کے مشابہ دی جائیں گی. تو وہ کہیں گے کہ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِ، تو وہی جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، تو اس کے مشابہ ہے، یعنی اس کے نظائر اللہ نے اس دنیا میں بھی رکھے ہیں، اس کی مثالیں اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہیں. تو جنت میں جتنی لذت کی چیزیں ہیں اس کی مثالیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی دی ہیں، لیکن ان کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا کہ یہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کی گرمی کی جنس میں سے ہے، اس کی مثال اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے. اور سردی جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ ایسے، جب گرمی کی شدت کم ہوتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سردی ہے. تو ایسے ہی جہنم کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی گرمی نکالتی ہے تو اس کی شدت میں کمی آتی ہے، اور جب گرمی اس کی عروج پر ہوتی ہے تو جیسے ہماری یہاں مثال ہے نا کہ یہاں بھی موسم ایک جیسا نہیں رہتا. تو یہ نظیر ہے یہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کو سمجھانے کے لیے. اور یہ تعویل اقرب الی القیاس اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے وہ سائنس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے جنت اور جہنم کو سمجھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی شدت اور جہنم کی شدت میں جو کمی جس کو سردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کو اس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جہنم کی ہولناکی کو سمجھایا ہے
کہ جہنم میں اتنی آگ ہے کہ اللہ اگر اس کو اجازت نہ دیں آگ نکالنے کی، آگ باہر پھینکنے کی اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی، تو جہنم جل جل کے خود ہی ختم ہو جائے گی. اور یہی شکایت جہنم نے اللہ سے کی ہے. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جہنم تو بولتی ہے کیا سنتی ہے جو، تو بے جان چیزوں کے بارے میں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ بات کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے حساب سے ایک فہم دیا ہے. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کریں. احد پہاڑ کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ وہ نبی نے فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کو کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب آپ نے چھوڑا ہے تو وہ ستون رونے لگا. یہ تو تمام صحابہ نے وہاں مشاہدہ کیا ہے، اس کے تو راوی صحابہ ہیں، یعنی یہ تو نبی نہیں بتا رہے کہ یہ سنتا ہے، وہ تو معجزاتی طور پر اللہ نے اس کا رونا سنوایا. تو ہر جاندار چیز کو اللہ نے اس کے حساب سے خاص سینس دی ہے. حساب اس لیے کہ اس کو ہم اپنی سینس پہ قیاس نہیں کر سکتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے مگر تم اس کی حمد و ثنا نہیں سنتے ہو. تبھی جہنم کے بارے میں قرآن میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ جواب میں کہے گی نہیں مزید چاہیے. تو یعنی اس میں اتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے کہ اس کا پیٹ آسانی سے بھرے گا نہیں. تو جو بھی جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کا اسلوب تھا قرآن نے بھی اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اسلوب کو اختیار کیا ہے. تو اس کو اس پہ لے کے جانا بالکل ظاہر سے کہ یہاں کی گرمی اور شدت کا گویا سورج سے تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بداہت کے بالکل خلاف ہے، اور صحابہ بھی اس کا یہ معنی مراد نہیں لیتے تھے، لے بھی نہیں سکتے تھے اس کا ایمان. چلیں آگے. وفي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. اچھا، یہاں پر بعض حضرات قائل ہیں کہ جہنم میں زمہریر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت ٹھنڈا ہوگا، وہ بھی ایک سزا کا طریقہ ہے. بھئی جہنم تو آگ کا نام ہے نا، تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ جہنم میں سردی بھی ہوگی، یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جس کو سخت سردی کا عذاب دیا جائے گا. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایس الفتاویٰ کی دوسری جلد میں اس پر پورا رسالہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قرآن میں جہنم کو تعبیر ہی نار سے کیا گیا ہے، فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی. تو یہ روایت اگرچہ صحیح روایت ہے مگر یہ قرآن کی اور دیگر جتنی بھی احادیث ہیں ان میں جو متواتر آیات اور احادیث ہیں ان کے مقابل کی نہیں ہو سکتی. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ جہنم میں زمہریر طبقہ بھی ہے، حضرت نے اس پہ بہت سخت رد کیا ہے. چلیں جی. نہیں، ٹھنڈی آگ تو آگ نہیں ہوتی نا بھائی، یہ تو آپ نے ماہیت ہی چینج کر دی نا. تعویل میں آپ کیفیت میں تو تبدیلی کر سکتے ہو، ایک چیز کی ماہیت ہی چینج کر دو. آپ بولو وہاں کے جو حوریں ہیں وہ عورت نہیں ہوں گی، وہ کچھ اور فرشتے ہوں گے، تو آپ نے تو جنس ہی چینج کر دی نا. فرق تو ہے لیکن ہوگی تو وہ بھی انسان نا. تو ایسے ہی وہاں کی آگ کو آپ کہنا کہ وہ اور قسم کی ٹھنڈی آگ ہوگی، تو یہ ٹھنڈی آگ مارکیٹ میں ٹھیک ہے بہت دفعہ سردی سے بھی جل جاتا ہے انسان، لیکن وہ ٹھنڈ ہوتی ہے. وہ بعض رات نے یہ تعویل کی ہے کہ وہ سردی اتنی ہوگی کہ اس سے جل جائیں گے لوگ، لیکن آگ کا جلنا قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. آگ کا جلنا ٹھنڈک کا یہ والی روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ حدیث میں آ رہا ہے نا کہ تم جو سردی محسوس کرتے ہو فذالک من زمہریرھا، یہ جہنم کی سردی میں سے ہے. تو یہاں جہنم کی سردی سے مراد سردی نہیں ہے بلکہ گرمی کی شدت میں کمی، اس کو ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے. چلیں ہاں چلو. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب للعوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے تھے، سورج بلندی پر ہوتا، چمک رہا ہوتا، جانے والا مدینہ کے کنارے چلا جاتا، اور یعنی وہ مدینہ کے کنارے تک پہنچ جاتا تھا، سورج پھر بھی مرتفع رہتا تھا. اور مدینہ کے جو بعض عوالی تھے علی 4 امیال، وہ 4 میل پر تھے. ایک ہوتا ہے شرعی میل، ایک ہوتا ہے انگریزی میل، جو جس کو آج کل مائل کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے. نبی کے دور میں جو میل جس کو کہا جاتا تھا وہ الگ. تو نبی کے دور میں جو میل تھا وہ آج کے حساب سے 1800 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. وہ تقریباً اس لیے کہ کچھ چند انچوں میں اور ان میں فرق ہو سکتا ہے. تو 1800 میٹر، 1800 کلومیٹر، سوری میٹر. 1800 تو پشاور پہنچ جائے آدمی، بلکہ چترال سے کو بھی کراس کر کے چائنا نکل جائے آپ. تو 1800 میٹر، تو 4 میل سمجھ لو کتنا ہوگا. بھائی کیا ہو گیا 1800،
ہاں 1800 میٹر کا 1 میل ہوتا ہے، تو تقریباً 2 2 4 2 6 جو 8 9 کلو میٹر بنتا ہے. 8 9 کلو میٹر وہ عصر کی نماز پڑھ کے مدینہ کے کنارے چلے جاتے تھے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے پیدل جاتے تھے یا سواری پہ جاتے تھے. تو اگر سواری پہ جاتے ہوں تو پھر احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، پیدل جاتے ہوں تو پھر جمہور کے مذہب کی جلدی ہوتی تھی اثر. چلیں. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكان بين قرني الشيطان قام فنفر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حضرت انس سے روایت ہے، نبی نے فرمایا منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج بالکل زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے فوراً 4 ٹھونگے لگاتا ہے. نقر کہتے ہیں پرندہ نہیں ٹھونگ مار رہا ہوتا، یعنی ایسے ایسے سردے کرتا ہے، 4 رکعتیں اس طرح سے ٹھونگ مار کے جلدی اسپیڈ میں. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز غروب آفتاب پہ قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ منافق کو بھی پتہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو میرے پر کفر کا فتویٰ لگے گا. صحیح ہے نا؟ تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بس سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی پڑھ لو تاکہ مجھ پہ نفاق کا فتویٰ نہ لگ جائے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی عصر کا وقت قضا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر عصر میں کرنا ناجائز ہے. اچھا یہاں بھی دیکھ لو کہ سورج جب 2 شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس حدیث پہ صحابہ نے اشکال نہیں کیا کہ سورج تو کوئی شیطان کے سینگ کے بیچ میں، ہمیں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، یہ تشبیہات ہیں، فہم کے قریب کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت شیطان کی عبادت ہوتی تھی نا، تو گویا وہاں شیطان موجود ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں، تاکہ اجتناب کریں اس سے کہ تم جو سورج کو سجدہ کر رہے ہو تو سورج کو نہیں، شیطان اپنے 2 سینگوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ شیطان کے سینگ بھی نہیں ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے، وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے نا بھائی. وہ تو جب انسانی شکل میں آئے گا تو سینگ ہوں گے اس کے یا جو بھی ہوگا، ورنہ تو اس کی تو آگ سے بنا ہوا ہے، اس کی کیا ہے تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو جب انسانی شکل میں آتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ سینگ بھی ہوگی، دم بھی ہو سکتا ہے، رپورٹ ہے نہیں. چلیں. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کا اہل و مال سب کچھ اس سے چھین لیا گیا. عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. خود یہ بھی اس بات کی ایک علامت ہے کہ عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تبھی اس کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے. خود یہ بھی امام حنیفہ کے قول کی ایک تائید ہے یہ. چلیں. وعن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے. اور واقعی سفر میں جب آپ ہونا تو سب سے مشکل عصر کی نماز ہوتی ہے، حقیقت ہے. اگر مثل ثانی پر پڑھی جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ بس والا روکتا نہیں ہے، مسئلے شروع کر دیتا ہے. چلیں. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے، جب ہم گھر لوٹتے تو تیروں کے گرنے کی جگہ ہم دیکھ لیتے تھے، یعنی تیر اندازی کرتے تھے نا وہ سیکھنے کے لیے، تو جہاں تیر جا کے لگ رہا تھا وہ جگہ بھی ہمیں نظر آتی تھی، یعنی اتنی روشنی ہوتی تھی. تو مغرب میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی عشاء کی نماز پڑھتے تھے اس کے درمیان کے شفق غائب ہوتا اور 1/3 رات، یعنی 1/3 رات اور غیبوبت شفق کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے. جی چلیں. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروت. مرت چادر کو کہتے ہیں، مروت اس کی جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے تھے، عورتیں گھر کو جب جاتی تو چادروں میں لپٹی بھی ہوتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو دونوں روایتیں ملتی ہیں. کبھی آپ نے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر بہت زیادہ لمبی پڑھا کرتے تھے کہ روشنی میں ختم ہوتی تھی وہ. چلیں. یہ بھی ممکن ہے کہ سردیوں میں یہ ہوتا ہو، کیونکہ سردیوں میں بہت لمبی نماز پڑھنے کے بعد بھی اندھیرا باقی رہتا ہے. سردیوں میں صبح صادق میں اور طلوع شمس میں بہت وقفہ ہوتا ہے. چلیں. نبی اللہ وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبی اللہ الى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کی. فلما فرغا من سحورهما، جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی.
تو حضرت قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اور نماز میں داخلے میں کتنا ٹائم تھا، یعنی سحری کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے فجر کی نماز کھڑی کی ہے؟ تو فرمایا اتنی دیر جتنی دیر میں لوگ 50 آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ چلو، پہلے زمانے میں ٹائم بتانے کا یہی طریقہ تھا صحیح ہے نا، کہ جتنی دیر میں ہم یہاں سے وہاں. آگے حدیث آ رہی ہے کہ عصر میں اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ اونٹ ذبح کر کے کھا لیتے تھے ہم لوگ. تو وہ تو سمجھتے تھے بھائی اونٹ کتنی دیر میں ذبح ہوتا ہے اور کتنی دیر میں. سادہ طریقہ تھا نا دین کو سمجھانے کا. چلیں. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه او يؤخرون او قال يؤخرون عن وقتها قلت فما تأمروني قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافله. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسے امیر آئیں گے، ایسے بادشاہ آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، یا یوں فرمایا کہ تاخیر کر دیں گے، یعنی اپنے وقت سے. جیسے حجاج بن یوسف جب جمعے کی نماز پڑھاتا تھا تو وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے عصر کا وقت داخل کر دیتا، اتنا لمبا خطبہ کرتا تھا وہ. تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو نبی نے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ ہمیں پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا نماز وقت پہ پڑھ لو، پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز پاؤ تو دوبارہ پڑھ لو جا کے، ان کے شر سے بچنے کے لیے. اور یہ دوسری نماز آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ نفل. تو یہی ہے کہ ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ وقت پہ پڑھ رہا ہے پھر تو اسی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی نا نماز. لیکن اگر وہ وقت سے قضا کر رہا ہے تو اب نماز اس کی وجہ سے قضا نہیں کی جا سکتی، پہلے ٹائم پہ پڑھ لی جائے اور بعد میں. اب دیکھو یہاں بھی یہ بھی جمع بین الصلاتین کے خلاف دلیل ہے، یہ بھی قوی عذر تھا. اگر دو نمازیں اس طرح سے اجازت ہوتی کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا جائے تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا کہ بھئی ظالم بادشاہ ہے اور وہ نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا اور آپ. یہ اس سے بڑا عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بارش سے بڑا عذر تو یہ ہے. تو حکم دیا گیا کہ نہیں بھئی آپ اپنی وقت پہ نماز پڑھ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. چلیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سے پہلے ایک رکعت پا لی اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو تو اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے عصر کی رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی. متفق علیہ. جمہور کا اس حدیث کی بیس پر یہی مذہب ہے کہ فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی اگر آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی تو فجر کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اور عصر میں بھی یہی ہے کہ ایک رکعت بھی غروب آفتاب سے پہلے آپ کو مل گئی تو عصر کی نماز بھی آپ کی ادا ہو جائے گی. احناف اس کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز کے دوران سورج کا کنارہ ذرہ برابر بھی طلوع ہو گیا تو آپ کی فجر کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور عصر میں یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اگر ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو عصر ہو تو گئی ہے لیکن تاخیر کا بہرحال گناہ ہوگا. تو احناف نے اس حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا اور اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ اس حدیث کے ظاہر ہی الفاظ جو ہیں یہ خلفائے راشدین کے عمل کے بھی خلاف ہیں اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہیں. کیونکہ دیگر احادیث سے ہمیں صاف لفظوں میں پتہ چلتا ہے، حدیث جبریل سے بھی، اور دو وہ مشہور روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے نا. تو اس میں ہر قسم کی نماز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی. خلفائے راشدین کا عمل بھی، اگر یہ حدیث کا یہی مفہوم ہوتا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حناف پھر اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی کا حدیث سامنے آ گئی تو اب اس میں گھمانا پھرانا امام ابو حنیفہ کی وجہ سے شروع کر دیا. تو امام حنیفہ کی وجہ سے نہیں شروع کیا، امام حنیفہ نے بھی کسی اور وجہ سے شروع کیا اس میں، کہ دوسری حدیث کے اور خلفائے راشدین کے عمل کے خلاف ہے. تو دوسری حدیث کون سی ہے وہ تو میں نے بتا دی، وہ آپ مشکات میں بہت دفعہ گزر چکی ہیں وہ حدیثیں. خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے کہ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایات جمع کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایات حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے بہت لمبی. تو جب حضرت عمر کو یہ شبہ ہو جاتا تھا کہ کہیں سورج طلوع تو نہیں ہونے لگا، حضرت ابو بکر نے جب نماز میں سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی کادت الشمس ان تطلع، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، یعنی تنبیہ کی کہ آپ کیسے نماز اتنی لمبی کر رہے ہیں، سورج تو قریب تھا کہ طلوع ہو جاتا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ان طلعت لم تجدنا غافلین، سورج طلوع ہوگا ہمیں غافل نہیں پائے گا، یعنی ہمیں اندازہ ہے، ہم غفلت میں نہیں ہے کہ ہماری غفلت کی حالت میں سورج طلوع ہو جائے، تو اس کا میں غافل نہیں ہوں، میں اس چیز کا خیال کر رہا ہوں. تو اگر ایک رکعت سورج نماز کے دوران طلوع ہو بھی جاتا اور اس سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو نہ حضرت عمر اعتراض کرتے اور نہ حضرت ابو بکر ان کو
جواب دیتے, بلکہ وہ کہتے تو ہو جائے تو کیا ہے, کیونکہ فجر کی نماز ایسی چیز نہیں ہے جو نبی نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہو. صحابہ ہمیشہ نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اور خاص طور پہ حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, تو یہ سب حضرات یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے سلام پھیر لیا جائے تاکہ وہ فاسد وقت میں نماز داخل نہ ہو جائے. تو اس لیے اس حدیث کو کہ ظاہر پر نہیں لیا. اب اس حدیث کا کیا حقیقی, اچھا اثر میں پھر ہم کیوں جواز کے قائل ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اثر میں تو آپ کہتے ہو کہ جیسے تیسے وہ نماز ادا کر لی جائے, تو وجہ اس کی ہے کہ نہ فجر کے بارے میں تو آپ نے صحیح وقت میں نماز شروع کی ہے نا, کامل وقت میں, مکروہ وقت میں نہیں شروع کی. تو جو کامل وقت میں نماز شروع کی ہے تو اس کو کامل وقت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے. قیاس بھی تو ایک دلیل شرعی ہے نا. اثر میں آپ نے جب تاخیر کر دی اور شروع ہی آپ اس وقت کر رہے ہو جب مکروہ وقت ہے, ناجائز وقت میں آپ نے شروع کر دی ہے, تو سورج طلوع ہونے سے وہی ہے نا جو مکروہ نماز تھی وہ کیا رہے گی؟ مکروہ رہے گی. تو ایک فاسد کی بنا فاسد پر تو ہو سکتی ہے, ایک فاسد کی بنا صحیح پر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں غلط وہاں بھی کیا ہے لیکن اب کر لیا تو اس کو مکمل کر لے. سمجھتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے, کیا بات تھی, ایک اور بات تھی یہاں پہ یار, ہاں اس کی پھر مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ من ادرک رکعتن قبل طلوع الشمس, طلوع شمس سے پہلے جو رکعت پالے, رکعت یہ کنایہ ہے نماز سے. رکعت سے مراد یہ اصطلاحی, یہ تو فقہا کی اصطلاحات ہیں نا جو بعد میں آئی ہیں, یہ کنایہ ہے نماز سے, کہ جو نماز میں داخلے کا ٹائم پالے تو اس نے فجر پالی. کیا مطلب؟ جو نابالغ بالغ ہو گیا اس ٹائم پہ اور اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ نماز کی نیت باندھ کر نماز میں داخل ہو سکتا تھا تو اس نے فجر پالی ہے, یعنی اس پر فجر کی نماز واجب ہو گئی ہے. یعنی نماز واجب ہونے کے لیے کسی کو اتنا ٹائم بھی مل جائے نا کہ وہ ایک رکعت اس میں پڑھ سکے یا نماز میں داخل ہو سکے تو اس پر نماز شرعاً واجب ہو جاتی ہے. یا کوئی شخص بالغ ہوا اس ٹائم پہ, یہ حائضہ عورت کا حیض بند ہو گیا. بھائی کوئی عورت کو رات کو بھی حیض آ رہا تھا تو صبح اس نے دیکھا کہ حیض ایسے ٹائم پہ بند ہوا ہے کہ میں جلدی سے غسل کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نیت باندھ سکتی تھی, تو جس نے اتنا ٹائم فجر سے پہلے یا مغرب سے پہلے پا لیا تو اس نے فجر کی نماز پا لی, یعنی اس پر فجر واجب ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس ٹائم پہ یہ پڑھے گی نہیں لیکن نماز اس پر واجب ہو گئی ہے. تو اور بھی اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں, تو وہ تعویل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, یہ والی تعویل صحیح ہے یہ والی تعویل صحیح ہے, لیکن یہ تعویل نبی کے قول کو رد کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ نبی کے جو مشہور قول ہے جس پر پوری امت کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے کہ ان وقتوں میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی, اور خلفائے راشدین کا جو عمل ہے, جو نبی کے عمل کو زیادہ سمجھتے تھے, ان کو سامنے رکھ کر یہ تعویل کی گئی ہے. تو تعویل یہ ہے, اور بھی کچھ تعویلات کی گئی ہیں, تو اس سے غرض نہیں ہے. غرض اس سے ہے کہ یہ حدیث دیگر مشہور حدیثوں کے خلاف ہے اور صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے. جی جی نہیں, یہ لفظ رکعت یہ کنایہ ہے دخول فی الصلاح سے, کہ نماز میں داخل ہو سکے. ہاں چاہے پوری رکعت ہو یا نہ ہو, یہ رکعت سے وہ رکعت مراد نہیں ہے, یہ رکعت کنایہ ہے نماز سے. تو نماز میں داخل ہونے کا امکان ہو, غسل کر کے تکبیرہ تحریمہ کہہ کے پراپر طریقے سے نماز میں داخل ہو سکتا ہو. حدیث میں تو کنایات استعمال ہوتے ہیں نا. تو بہرحال اس حدیث کے ظاہر کو حناف نے چھوڑا ہے. اب چاہے اس کی کوئی بھی تعویل ہو, لیکن یہ تعویل کی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ حدیث دیگر حدیثوں کے خلاف ہے, اور وہ حدیثیں زیادہ کثرت سے بھی مروی ہیں اور ان کا مفہوم بھی واضح ہے, اور خلفائے راشدین کے عمل سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے ان حدیثوں کو اصل رکھا ہے اور اس میں تعویل کی ہے. چلیں, بعض دفعہ تعویل کمزور ہوتی ہے لیکن وہ کمزور تعویل پر عمل کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہے وہ جو حدیث آئی تھی نا, الوائدۃ والموعودۃ فی النار. صحابی نے پوچھا کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت اپنے بچے کو, یعنی جنتی ہی قبر کے پاس تھی نا, تو اگر لڑکی ہے تو بغیر دیکھے دائی اس کو مٹی ڈال کے دفن کر دیتی تھی. تو آپ نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار,
جو دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا دونوں جہنم میں. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ دونوں کیسے, وہ بیچاری کیسے جہنم میں جائے گی, وہ تو معصوم ہے. تو علماء نے اس حدیث کی بھی تعویل کی ہے, یہاں صلہ محذوف ہے, الموعودۃ لہا, وہ عورت جس کے لیے بچہ دفن کیا گیا, یعنی ماں بھی جہنم میں جائے گی. اور اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ حدیث کی اتنی گھما پھرا کے تعویل کر رہے ہو. بھائی گھما پھرا کے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی درجنوں آیتوں کے خلاف ہے اور خود دیگر حدیثوں کے بھی خلاف ہے. قرآن کی آیتوں کے خلاف کیسے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, جب تک حجت تمام نہیں ہو جاتی اللہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے. نابالغ پہ تو حجت پوری امت کا اجماع ہے کہ نابالغ شرعی حکام کا مکلف نہیں ہے. تو جب شرعی حکام کا تکلیف کی عمر ہی شروع نہیں ہوئی تو وہ جنت اور جہنم کیسے؟ جنت تو اللہ اپنے چلو فضل سے بھیج دینا, اس کے لیے تو عمل ہونا ضروری نہیں ہے. جہنم میں کیسے چلا گیا؟ اور ہم جب تک حجت تمام نہ کر دیں پیغمبروں کے ذریعے, اور بہت ساری اس بارے میں روایتیں ہیں, ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ تو عرف میں جس کو ظلم سمجھا جاتا ہے نا, عرف میں تو اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے کہ بغیر عمل کے کسی کو آپ سزا دیں. پھر قرآن میں خود یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو بغیر جرم کے اس کو قتل کرنے پر جب اللہ اس کے باپ سے انتقام لے گا تو اللہ بغیر جرم میں اس کو کیسے اس سے بڑی سزا دے سکتا ہے؟ آگ میں ڈالنا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. تو کیونکہ یہ حدیث دیگر پوری آیات کے اور دیگر خود نبی کے اقوال کے خلاف ہے, تو اس لیے تعویل کتنی ہی بعید ہو یہاں پر آپ کو کرنی پڑے گی. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ اپنے امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو, یا آپ جو ہے پوری امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یا قرآن کی آیتوں کو بچانے کے لیے. بھائی کسی کی بات کا وہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو اس کے نظریے کے اگینسٹ نہ ہو. میری بات کا وہ مفہوم, میں اگر کہیں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں عدل کرنا بہت مشکل ہے 4 بیویوں میں, ٹھیک ہے, اب اس کا کوئی مفہوم یہ لے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کے خلاف ہے, تو ایک عام آدمی تو اس کا مفہوم لے سکتا ہے. جس نے میری تقریریں سنی ہو, میرے پورے 2 گھنٹے کے بیانات سنے, وہ کبھی بھی اس کا یہ مفہوم نہیں لے گا. تو کسی کی بات کا وہ مفہوم مراد لیا جائے گا جو پوری زندگی وہ کہتا رہا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ احناف اگرچہ اس حدیث کی تعویل کر رہے ہیں, اس کے ظاہر پر عمل نہیں کر رہے, وہ تعویل بعید بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ تعویل کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حدیث دیگر احادیث کے مشہور احادیث کے خلاف ہے. چلیں یہ ذرا پانی دی. ہاں نہیں, دیکھو اس میں جو اختلاف ہے راجح قول تو یہی ہے نا, جب بھی حدیث کوئی آتی ہے تو لوگ ظاہر پہ عمل کر کے, بعض لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں, لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے اس بارے میں, جو راجح قول ہے وہ اس بارے میں کیا ہے؟ تو راجح قول تو یہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے. علامہ نووی, امام بخاری تک, امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ تو کتنے, چلو امام بخاری کا شمار محدثین میں ہوتا ہے, فقہا میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا, لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی فقہ کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے تو پورا اس پہ تحریر لکھی ہے اور ثابت کیا کہ جو غیر مسلم بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جنت کا نہیں پتا میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. مسلم بچے جو مسلمانوں کے بچے ہیں وہ تو ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. دیکھو غریبی میں جنت تو ملے گی, لیکن اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ غریبی میں جہنم میں ڈالے کسی کو. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے نا سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو رحمت کے لیے کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے, جو آخرت کی سزا ہے اس کے لیے کوئی ریزن ہونا وہ اللہ بلا وجہ نہیں کرے گا. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے؟ یہ سب سوالات اللہ کیوں پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ وہ کیا جواب میں کہیں گے نہیں کوئی بھی نہیں آیا. وہ نہیں کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا, لیکن ہم نے ان کی بات کا انکار کیا. یہ تو بہت وضاحت سے قرآن نے مضمون بیان کیا. چلو بھائی 2 حدیثیں مکمل کر لو جلدی سے, شاباش جلدی. اس حدیث کا مفہوم کل بیان کروں گا, وقت پورا ہو چکا ہے. جزاک اللہ.